بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفارمور برسات کی ایک رات، برسات کا مہینہ چل رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج گئے۔ گھر پہ اکیلا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیوی میکے گئی تھی۔ ہمارا گھر پہاڑی پر واقع ہے۔ گھر کے ساتھ ایک روڈ بھی گزرتا ہے۔ بہت زور سے بارش ہو رہی تھی، پر کچھ دیر میں نے محسوس کیا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ طوفان کی وجہ سے لائٹ بھی گئی تھی۔ میں موم بتی لے کر دروازے کی جانب چل پڑا۔ دروازے کے پاس پہنچ کے دروازہ کھولنے سے پہلے دروازے سے کان لگایا کہ سچ میں کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے یا میرا وہم ہے۔ کچھ دیر بعد ایک نسوانی آواز میرے سماعت سے ٹکرائی۔ ہلو ہلو، کوئی ہے؟ میں نے فوراً دروازہ کھولا۔ بجلی چمکنے سے اس کا چہرہ مجھے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ ایک خوبصورت 22-23 سال کی دوشیزہ تھی۔ چہرے اور لباس سے لگ رہا تھا کہ اچھے گھر کی ہے۔ اس نے کہا، میری کار خراب ہو گئی اور آس پاس کوئی ورک شاپ تو کیا کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کی رات میں یہاں ٹھہر سکتی ہوں۔ میں نے انکار کرنا چاہا، کیونکہ ایک تو میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اور دوسرا یہ کہ میری بیوی بے انتہا شکی مزاج تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہہ دیا۔ دروازہ لاک کر کے میں کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ اس کمرے میں رات گزار سکتی ہیں، اور وہ کمرہ میرا ہے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ وہ کافی بھیگ چکی تھی۔ اس نے مجھے ٹاول مانگا۔ میں نے کہا، کمرے میں سب کچھ ہے، آپ چاہیں تو الماری میں میری بیوی کے کپڑے لے سکتی ہیں، بس جس طرح کپڑے نکالیں اسی طرح واپس رکھ دینا۔ وہ سمجھ نہیں پائی، بس کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ کمرے میں آ کر میں نے کمرہ اندر سے لاک کیا اور موم بتی بجھا کر لیٹ گیا، اور سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا کہ میں نے ایک اجنبی لڑکی کو گھر میں پناہ دی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس سوچ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی دوسرے کمرے میں تھی، اس کو نکالنا صحیح نہ تھا۔ اس سوچ میں تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا، جی ابھی آیا۔ دروازہ کھولا تو وہ اجنبی لڑکی سامنے مسکرا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، ایک کپ چائے ملے گی؟ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، شاید زکام ہو گیا ہے۔ میں نے کچن کی طرف اشارہ کیا، وہاں جا کے بنا لو۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھولا۔ آپ کے لیے بھی ایک کپ لائی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا اور بیٹھ کر پینے لگا۔ ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس نے چائے میں کچھ ملایا نہ ہو، اور غور سے اس کا چہرہ جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک خوبصورت چہرے اور دلکش جسم کے ساتھ ساتھ وہ اچھی شخصیت کی بھی مالک تھی۔ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ کوئی چوری یا غلط ٹائپ سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتی ہے۔ اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد چائے پینے لگا۔ اس کا نام نبیلہ تھا۔ کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی فریض سر انجام دے رہی تھی۔ بقول اس کے وہ اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ میرے بارے میں بھی کافی پوچھ تاچھ کی، شادی کب ہوئی، ازدواجی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باتوں باتوں میں نے اس پر واضح کیا کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں اور بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ دیر کافی گپ شپ ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، کافی دیر ہو چکی ہے، آپ جا کے سو جائیں۔ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کیا اور کانپتے ہوئے لیٹ گیا۔ دل میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ ایک طرف بے خودی کا سرور تھا اور دوسری طرف سعدیہ تھی، اور پھر سعدیہ جیت گئی۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی اور نیند نے مجھے اپنے آغوش میں لے کر کسی دوسرے دنیا لے گئی۔ صبح پرندوں کی سریلی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ رات والا ماجرا خواب محسوس ہونے لگا۔ باہر آیا تو کچن میں نبیلہ نظر آئی، جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں سعدیہ نہ آ جائے۔ اس نے میرے ڈر کو محسوس کیا اور کہا، میں بس جانے والی ہوں، بس ناشتہ ساتھ میں کرتے ہیں۔ اسی دوران وہ آملیٹ اور چائے وغیرہ لا کے میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ہم نے زیادہ بات نہیں کی، بس ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے سمجھنے میں ذرا سی بھی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ رات بھر نہیں سوئی، شاید ڈر کی وجہ سے یا پھر جوانی کی پیاس بجھانے کی طلب سے۔ بہرحال وہ ناشتہ کر کے جانے لگی تو میں نے کہا، رکیے، میں آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اس نے کہا پیار بھری نظر سے مجھے دیکھ کر کہا، نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، بس بیٹری کی وائر میں تھوڑا مسئلہ تھا، رات کو اندھیرا تھا، کر نہ پانا مشکل تھا، اب آسانی سے ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہاں، میں سر ہلایا۔ اس نے دل سے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ میں حسب معمول کام پہ چلا گیا۔ شام کو گھر واپس آیا تو دیکھا سعدیہ آ چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد میں نے محسوس کیا کہ سعدیہ کے تیور اچھے نہیں تھے۔ پوچھنے پر اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ میری غیر موجودگی میں تم نے ایسے حرکت کرو گے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، اور اپنے ضمیر کو سامنے سرخرو تھا، کیونکہ میں نے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس پر میں سزا کے مستحق ٹھہر جاؤں۔ کافی منت سماجت کی، قسم لی، کان پکڑ لیے، پر سعدیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے بس ایک ضد پکڑ رکھی تھی، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اپنا سب کچھ پیک کرنے لگی۔ میں دنگ رہ گیا۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا بک رہی تھی، بس میں ایک مجسمے کی طرح کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار بھی میں نے سوچا کاش وہ گناہ میں کرتا، کیونکہ سزا تو ویسے بھی مجھے مل رہی ہے۔ اس نے جاتے ہوئے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ کتنی پتھر دل تھی۔ کچھ دنوں بعد کچھ عدالتی کارروائی کے بعد ہمارے راستے الگ ہوئے۔ کچھ عرصے میں سوگ منایا، پھر آہستہ آہستہ زندگی اپنی پٹری پر آ گئی۔ میری شادی ہوئی، بیوی نے پچھلے سارے غم بھلا دیے۔ زندگی پھر سے اچھی لگنے لگی کہ اچانک میری بیوی کسی رشتہ دار کے ہاں ایک فنکشن تھا، ہم بھی چلے گئے۔ پارٹی کافی اچھی چل رہی تھی کہ اچانک نبیلہ گود میں بچہ لیے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے وہ برسات والی رات یاد آ گئی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر اس فریبی عورت کو مار ڈالوں، پر اور مہمانوں کو ویسے دل پہ ضبط کیا اور آرام سے اس کے پیچھے جا کر پوچھا، اس رات میں نے ایسی کون سی حرکت کی تھی جو تم نے میری بیوی بچے کو جھوٹ بول کر میری زندگی تباہ کر ڈالی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ میں تو آپ سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کے میں نے فیصلہ کیا تھا۔ میں نے آپ کی زندگی تباہ نہیں کی، بلکہ تباہ ہونے سے بچائی ہے۔ آپ خود سوچئے، پہلے آپ کی زندگی کیسی گزر رہی تھی اور اب کیسی گزر رہی ہے۔ سعدیہ میری کلاس فیلو تھی، وہ بچپن سے ہی ایسی ہے۔ ہر کسی سے جھگڑا کرنا اس کا شوق تھا، اور شک کرنا تو اس کی فطرت تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے سعدیہ نے آپ کو چھوڑنے کے بعد اس نے 2 جگہ اور شادی کی، پر ناکام رہی، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تو آپ خود سوچئے، میں نے اچھا کیا یا برا؟ تھینکس فار واچنگ انفارمر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔